عادل کا تعلق ضلع پشاور سے تھا۔ جب 2005 میں شمالی علاقوں میں تباہ کن زلزلہ آیا، اس وقت عادل کی عمر 21 سال تھی۔ اس نے حال ہی میں BA کا امتحان دیا تھا اور فی الوقت فارغ تھا۔ زلزلے کے ساتھ کئی ملکی اور بین الاقوامی NGOs نے بھی شمالی علاقوں کا رخ کیا۔ عادل کو بھی ایک معروف غیر ملکی NGO کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، لہٰذا وہ اپنا بوریا بستر اٹھا کر شمالی علاقوں کی جانب روانہ ہوا۔ اس کی NGO کا بیس کیمپ ایبٹ آباد تھا۔ وہاں بالا کوٹ اور آزاد کشمیر سے متاثرین کو لایا جاتا تھا اور ان کو علاج اور شیلٹر مہیا کیا جاتا تھا۔ عادل کے لیے یہ سب کچھ انتہائی تکلیف دہ تھا۔ اپنے ہم وطنوں کو درد اور تکلیف سے چیختے چلاتے اور اپنے پیاروں کے لیے تڑپتے دیکھنا نہایت دل گردے کا کام تھا۔ عادل جس یونٹ میں تھا وہاں صرف 1200 بچے جان سے گئے تھے۔ بڑے بوڑھوں کی تعداد 100 تھی۔ جو مر گئے تھے وہ تو سارے غموں سے نجات پا گئے تھے، لیکن جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے حالات بہت خراب تھے۔ رات ہوتے ہی زندہ رہ جانے والے بچے اپنے مر چکے والدین کے لیے اور اسی طرح دوسرے لوگ جب اپنے پیاروں کے لیے کورس کی شکل میں بین شروع کر دیتے تو عادل کو لگتا اس کا سینہ غم سے پھٹ جائے گا۔ زخمیوں کی آہ و بکا اس کے علاوہ تھی۔ عادل کے ساتھ یونٹ میں 18 لڑکے اور 6 لڑکیاں اور تھیں۔ ایک ہفتہ مکمل ہونے سے پہلے آدھے سے زیادہ لوگ کام چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ خود عادل کو لگتا تھا وہ چند دن اور یہاں رہا تو ذہنی مریض بن جائے گا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھال رکھا تھا۔ پھر بھی جب کبھی یونٹ میں کسی کی موت ہو جاتی تھی تو عادل کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ یونٹ سے نکل کر کسی ویران جگہ بیٹھ کر خوب رویا کرتا اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا۔ آخر خدا خدا کر کے آباد کاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ متاثرہ علاقوں میں سے ملبہ ہٹایا جا چکا تھا اور متاثرین اپنے اپنے علاقوں کو روانہ ہو رہے تھے۔ عادل نے بے پناہ ہمت کا مظاہرہ کیا تھا اور آخر تک جمع رہا تھا۔ اس کے گروپ کے باقی تمام ساتھی درمیان میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اسے یہاں آئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ اس دوران اس کے مقامی لوگوں سے بھی تعلقات بن گئے تھے۔ انہی مقامیوں میں سے ایک حمزہ حیات خان تھے۔ ان کا اپنا ایک پرائیویٹ اسکول تھا جو کافی اسٹیبلش تھا۔ اسکول چلانے کے علاوہ موصوف ایک سماجی کارکن بھی تھے اور زلزلہ کے دوران انہوں نے متاثرین کی کافی خدمت کی تھی۔ اپنے اسکول کا ایک پورشن بطور خاص متاثرین کے لیے خالی کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی نقد مدد بھی کی تھی۔ وہ اکثر عادل کے ہب آتے جاتے رہتے، وہاں پر مریضوں کی دیکھ بھال کرتے اور ان کی دل جوئی میں لگے رہتے۔ عادل کے ساتھ ان کی خوب گپ شپ رہتی، وہ بھی ان کا بہت احترام کرتا۔ ایک دن حمزہ صاحب ہب آئے تو عادل نے انہیں بتایا کہ اس کا کانٹریکٹ ختم ہونے والا تھا اور وہ چند دن میں اپنے شہر روانہ ہو رہا تھا۔ حمزہ صاحب یہ سن کر کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ انہیں اس نوجوان سے کچھ انسیت سی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر توقف کرنے کے بعد انہوں نے عادل سے کہا، بیٹا آپ اپنے والدین سے بات کر لو، اگر وہ اجازت دیں تو آپ میرے اسکول میں میرے ساتھ بطور ٹیچر جوائن کر لو۔ عادل نے کہا وہ کچھ سوچ کر جواب دے گا۔ رات کو وہ اپنے کوارٹر میں لیٹا حمزہ صاحب کی پیشکش پر غور کر رہا تھا۔ دراصل اسے ایبٹ آباد بہت اچھا لگا تھا۔ یہاں کا موسم، یہاں کا ماحول اور یہاں کے لوگوں نے اسے بے حد فیسینیٹ کیا تھا۔ وہ سوچتا رہا حتیٰ کہ اس نے فیصلہ کر لیا اور ٹھیک 1 ہفتہ بعد وہ حمزہ صاحب کے اسکول میں تھا۔ اسکول کافی بڑا تھا۔ طلبہ و طالبات کے لیے علیحدہ پورشن تھے۔ عادل کی پہلی کلاس دہم کی طالبات کے ساتھ تھی۔ اسمبلی میں حمزہ سر نے عادل کا تعارف کروایا۔ یاد رہے اس اسکول میں وہ واحد غیر مقامی ٹیچر تھا، اس لیے تمام ہی طلبہ اور اساتذہ اس کے بارے میں کیوریس تھے۔ اسمبلی کے بعد تمام اساتذہ اس سے بہت اتفاق سے ملے۔ بہت سے طلبہ نے بھی اس سے ہاتھ ملایا اور خوش آمدید کہا۔ پہلے دن اس نے طلبہ سے اپنا تعارف کروایا۔ اسے فارمل ٹیچنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا، تاہم ٹیوشنز وہ پڑھاتا رہا تھا، لہٰذا زیادہ مسئلہ پیش نہیں آ رہا تھا۔ پشاور سے تعلق ہونے کی بنا پر وہاں کے مقامی، جیسا کہ روایت ہے، اسے نہایت ذہین و فطین سمجھ رہے تھے، اور یہ بات تھی بھی ٹھیک۔ وہ ہمیشہ سے ایک ذہین طالب علم رہا تھا۔ اسے انگریزی پر بطور خاص عبور حاصل تھا۔
اس نے نمل سے انگلش لینگویج کے کورسز کیے تھے اور بی اے میں بھی اس کے مین سبجیکٹ انگلش ہی تھے۔ اسکول میں چند دن گزارنے کے بعد اس نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ جب بھی وہ جماعت دہم کی کلاس میں ہوتا، ایک طالبہ افشاں اس کی طرف گھورتی رہتی۔ پہل تو عادل نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن اس کا عادل کی طرف گھورنا بڑھتا ہی رہا۔ اس کی نظروں میں عجیب سا والہانہ پن ہوتا۔ عادل کو ان نگاہوں سے کوفت سی ہو جاتی اور وہ پڑھائی کی طرف اپنا دھیان نہیں دے پاتا۔ کئی بار اسے ٹوک بھی لیتا، وہ وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کی یہ حرکت دوبارہ سے شروع ہو جاتی۔ افشاں دراصل پرنسپل صاحب حمزہ سر کی اکلوتی بیٹی تھی اور بہت لاڈلی بھی۔ آخرکار عادل نے اس سے ڈائریکٹ بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بچہ نہیں تھا جو ان نگاہوں کو نہ سمجھتا، لیکن وہ کسی بھی طور ان نگاہوں کا جواب اسبات میں نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایک تو وہ حمزہ سر کی نہایت عزت کرتا تھا، دوسرا اسے پتا تھا کہ اس کے اور افشاں کے بیچ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا رشتہ تھا، اور ٹیچر کی مثال والدین کی سی ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹ کی اولاد جیسی، اور وہ یہ سبق اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس کے والدین نے اس کی بہت اچھی تربیت کی تھی اور انہوں نے اسے دوسروں کی عزت کا خیال رکھنا سکھایا تھا، لہٰذا افشاں کے بارے میں وہ کسی بھی طور کچھ اور نہیں سوچ سکتا تھا۔ اسے ایک دن افشاں سے بات کرنے کا موقع مل ہی گیا۔ اس دن وہ لائبریری میں تھا۔ لائبریری اس وقت بالکل خالی تھی۔ اتفاق سے افشاں کوئی کتاب لینے وہاں آ گئی۔ عادل کو یہ موقع نہایت مناسب لگا اس سے بات کرنے کا۔ اس نے افشاں کو اپنی طرف بلایا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے ڈائریکٹ بات شروع کی۔ افشاں، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ مجھے بالکل سچ سچ بتائیں گی۔ جی سر، میں سن رہی ہوں۔ آپ یوں ہر وقت میری طرف کیوں گھورتی رہتی ہیں؟ افشاں نے ایک طویل سانس لی۔ سر، جب آپ نے کھل کر بات کی ہے تو میں بھی کھل کر ہی کہوں گی۔ سر، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، میں اپنے آپ میں نہیں رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے آپ کوئی مقناطیس ہے اور میں آپ کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہوں۔ جب بھی آپ میرے سامنے آتے ہیں میں باقی ساری دنیا بھول جاتی ہوں۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا ارد گرد کیا ہو رہا ہے، میں بالکل بے بس ہو جاتی ہوں۔ آخر تک آتے آتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، جبکہ عادل بت بنا کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ افشاں کے رویے میں اتنی شدت ہوگی۔ وہ بہت دیر تک سر پکڑے بیٹھا رہا، پھر بہت نرمی سے اسے سمجھایا۔ دیکھو افشاں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں تمہارا ٹیچر ہوں اور ٹیچر کی مثال والد جیسی ہوتی ہے۔ ہمارے درمیان کوئی اور رشتہ بن ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ ذرا یہ بھی تو سوچو، اگر پرنسپل صاحب کو یہ بات پتہ چل گئی تو کتنا برا ہوگا، یا اگر اسکول میں یہ بات پھیل گئی تو کتنی بدنامی ہوگی ہماری بھی اور اسکول کی بھی۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے ان باتوں کو چھوڑیں اور اپنی پڑھائی پر توجہ دیں۔ افشاں نے نہایت بے بسی سے عادل کی طرف دیکھا اور بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، میں کیا کروں، میرا خود پہ اختیار ہی نہیں رہا۔ بہرحال سر، میں کوشش کروں گی کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ یہ کہہ کر وہ آنکھیں پونچھتے ہوئے لائبریری سے نکلتی چلی گئی، جبکہ عادل ایک نئے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ بیٹھے بٹھائے ایک نیا مسئلہ آن کھڑا ہوا تھا۔ بہرحال اسے امید تھی کہ آج کی باتوں کے بعد افشاں انسان کی بچی بن جائے گی، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ افشاں کو صرف اتنا فرق پڑا تھا کہ طالبات کے سامنے آنکھیں کنٹرول کرتی تھی، لیکن جب بھی موقع ملتا اپنی آنکھوں کی تسکین کرتی۔ عادل کی کوشش ہوتی اسے اگنور کرے، وہ بہانے سے اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتی، کلاس میں یا کلاس سے باہر اکثر کتاب لے کر اس سے جھوٹ موٹ کے سوالات پوچھا کرتی۔ ایک دن عادل اپنے کوارٹر میں لیٹا ہوا تھا کہ باہر کسی گاڑی کے رکنے اور دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے گاڑی میں حمزہ سر اور وہ آفت کی پڑیا موجود تھی۔ عادل نے انہیں اندر آنے کی دعوت دی۔ حمزہ سر نے کہا کہ وہ یہاں سے گزر رہے تھے، سوچا اس سے مل کر جائیں۔ عادل نے انہیں ڈرائی فروٹ کھلائے اور ساتھ میں قہوہ پلایا۔ باتوں باتوں میں افشاں نے ایک ایسی بات کی جس نے عادل کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے والد سے کہا، بابا، ہمارا گیسٹ ہاؤس تو ویسے بھی خالی ہے، تو کیوں نہ سر وہاں شفٹ ہو جائیں اور ان کو رینٹ بھی بچ جائے گی اور میرے ساتھ پڑھائی میں بھی مدد کریں گے۔
حمزہ سر نے فوراً تائید میں سر ہلایا۔ وہ اپنی لاڈلی بیٹی کی کوئی بات ٹالتے ہی نہیں تھے۔ عادل نے شائستگی سے انکار کر دیا، لیکن یوں لگتا تھا وہ لوگ پلاننگ کر کے ہی آئے تھے کہ اس کو ساتھ ہی لے کر جانا ہے، لہٰذا اس کی بہت نہ کرنے کے باوجود اسے اپنے ساتھ لے جانے پر راضی کر کے ہی بنے۔ چنانچہ اس کو اسی وقت ساتھ بٹھا لیا گیا، جبکہ سامان کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ کل نوکر آ کر سامان بھی لے آئے گا اور حساب کتاب بھی کلیئر کر لے گا۔ عادل نے ان سے کہا وہ تو کہیں جانے والے تھے۔ یہ سن کر وہ کھسیانی ہنسی ہنسے اور کہنے لگے وہ کام بعد میں کر لیں گے۔ عادل کے لیے انہوں نے گھر کی انیکسی تیار کر رکھی تھی۔ وہاں سہولت کی تقریباً ہر چیز موجود تھی۔ اس کی انیکسی میں آتے ہی جیسے افشا کی عید ہو گئی۔ اسکول سے گھر آتے ہی وہ انیکسی کا رخ کرتی، کبھی اس سے ٹیوشن لیتی، کبھی لان میں میز کرسی لگا کر اس کے ساتھ لوڈو کھیلتی۔ اکثر شام کو والدین سمیت عادل کو گھمانے لے جاتی۔ جس اتوار کو وہ پشاور نہ جاتا، اس اتوار کو پکنک کا پروگرام بناتی اور خوب ہلا گلا کرتی۔ اس نے اپنی تمام دوستیاں اور پارٹیز وغیرہ ختم کر دی تھیں۔ اس کے لیے عادل ہی سب کچھ ہو گیا تھا۔ ہاں یہ بات تھی کہ ان دونوں کے درمیان جتنے بھی تنہائی کے لمحات آئے تھے، نہ عادل نے اس سے کوئی غلط فائدہ اٹھایا تھا، نہ ہی افشا نے کچھ ظاہر کیا تھا۔ البتہ عادل خود کو ایک دلدل میں دھنستا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ جتنا زور لگاتا اتنا ہی اس دلدل میں دھنستا جاتا۔ اس سلسلے میں حمزہ سر سے بھی اس کی بات ہوئی تھی۔ انہوں نے صاف صاف کہا تھا انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، وہ کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتی، نہ ہی وہ اس کو کسی کام سے منع کر سکتے ہیں۔ اسی طرح روز و شب گزرتے رہے۔ عادل کی مزاحمت قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی رہی۔ اس کا دل بھی ایک میٹھی لے پر دھڑکنے لگا، دیپ اس کی آنکھوں میں بھی جلنے لگے، لیکن وہ ایک پٹھان کا بچہ تھا۔ اس کے باپ نے اسے سکھایا تھا جس تھالی میں کھائے اس میں چھید نہ کرے، اس لیے اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا رہتا۔ چنانچہ وہ ایک دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پشاور بھاگ گیا، لیکن پیچھے افشا نے قیامت مچائی تھی۔ اس نے اپنی رگ کاٹ لی تھی، بڑی مشکل سے اس کی جان بچا لی گئی۔ اس نے اپنے والدین سے صاف صاف کہہ دیا تھا انہیں عادل چاہیے ورنہ وہ اپنی جان لے لے گی۔ حمزہ سر کیا کرتے، ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ چنانچہ وہ خود چل کر پشاور آئے اور عادل کے بڑوں کے سامنے سارا واقعہ رکھ دیا۔ عادل کو جب اس کی خودکشی کی کوشش والی بات کا پتہ چلا تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی، دماغ نے دل کے آگے شکست قبول کر لی۔ اس کے بڑوں کو بھی حمزہ صاحب نہایت شائستہ اور پروقار انسان لگے۔ سر حمزہ نے عادل کے بڑوں کے سامنے اپنی بیٹی کا رشتہ رکھا، جسے انہوں نے بن دیکھے قبول کر لیا اور رسمی کارروائی کے لیے ایبٹ آباد آنے کا وعدہ کر لیا۔ حمزہ صاحب کو انہوں نے 2-3 دن اپنا مہمان رکھنے کے بعد رخصت کر دیا۔ وہ کہتے ہیں تدبیر کند بندہ تقدیر کند خندہ۔ راستے میں حمزہ صاحب کی گاڑی خراب ہو گئی، لہٰذا انہیں گھر پہنچنے میں آدھی رات ہو گئی۔ جس وقت وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے، انہیں گھر پر ایک غیر فطری سا سناٹا پھیلتا محسوس ہوا۔ پورے گھر میں گیس کی تیز بو پھیلی تھی۔ حمزہ صاحب کا دل زور سے دھڑکا۔ انہوں نے دوڑ کر برآمدہ پار کیا اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اپنے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو افشا اور اس کی والدہ موت کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ افشا کو چند دن پہلے ہی ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ والدہ کے ساتھ سوتی تھی۔ گیس لیکیج کے سبب ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ ایک جوان مرد اپنی محبت کا انتظار کرتے کرتے جان سے گزر گئی تھی۔ حمزہ صاحب کی دنیا اندھیر ہو گئی، ان کا وہاں مزید دل نہیں لگتا تھا۔ چنانچہ سب کچھ بیچ باچ کر دبئی شفٹ ہو گئے، جبکہ عادل کئی سالوں تک ذہنی طور پر خراب رہا تھا۔ اسے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی اور وہ ساری رات سڑکوں پر گھومتا رہتا۔ افشا کی موت کے بعد اس پر انکشاف ہوا تھا کہ اسے بھی تو افشا سے شدید محبت تھی، لیکن وہ کبھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکا، اس کو موقع ہی نہیں ملا۔ آج بھی جب کبھی وہ ایبٹ آباد جاتا ہے تو سب سے پہلے افشا کی قبر پر جا کر آنسو بہانا نہیں بھولتا۔ وہ لڑکی آج بھی اس کی یادوں میں زندہ ہے۔